السلام علیکم रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ایک کمپنی نے اینول میٹنگ کے لیے ایک بہت بڑے ہوٹل کو جو ہے بک کیا اور اپنے تمام کمپنی کے لیڈرز، مینیجر، سینئر مینیجرز کو اس کمپنی میں بلایا اور کہا کہ سب لوگ آ کر اپنی جو ہے لاسٹ اچیومنٹ اور آنے والی جو ہے ٹارگٹس کے بارے میں بتائیے۔ اب جو لوگ جو ہے بار بار اسٹیج پر پرفارم کر چکے تھے انہوں نے آ کی باری باری اپنے تمام ٹارگٹس بتائے، اپنی تمام اچیومنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا، لیکن انہی میں سب میں آڈینس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص فرحان تھے جو کبھی اسٹیج پر پرفارم نہیں کر پائے تھے۔ اب جب ان کا نام کال کیا گیا، ہوسٹ نے جب اس کو بلایا اسٹیج پر تو وہ آ کر جو ہے حیران ہو گئے، ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائے، یعنی خوف نے ان کی زبان پر تالا لگا دیا تھا، اور وہ جو اپنی کامیابیاں اس نے پچھلے اس کرنٹ ایئر میں جو اچیو کی تھیں وہ بھی نہیں بتا پائے، اور آنے والے وقت کی جو کامیابیاں انہوں نے پلان کی تھیں وہ بھی ڈسکس کر نہیں پائے، کیونکہ ان کے سر پر، ان کے ذہن پر خوف نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ خوف وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب خوف ہوتے کیا ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اس کے پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر انسان کو 3 طرح کے خوف ملتے ہیں۔ پہلا خوف ہوتا ہے کہ اونچی آواز کا خوف، دوسرا خوف ہوتا ہے اونچائی سے، ہائٹ سے گر جانے کا خوف، اور تیسرا خوف ہوتا ہے کہ سانس بند ہو جانے کا خوف۔ لیکن اب ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان خوف جو سارے خوف میں نے جو بتائے ہیں 3 کے 3 یہ تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے خوف ہم نے پال لیے ہیں۔ وہ خوف کا ہمارے جو ہے ناکام ہو جانے کا خوف ہے، وہ ہمارے فیل ہو جانے کا خوف ہے، مجھ سے چھن نہ جائے اس چیز کا خوف ہے، جو ہے لوگ کیا کہیں گے، سب سے بڑا خوف تو ہم نے یہ پال رکھا ہے۔ سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ کیا کہیں گے اسی پہ فوکس کیے رکھیں گے اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر فوکس نہیں کریں گے تو زندگی میں کبھی بھی کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ناکام شخص بن کر زندگی گزار کے چلے جائیں؟ یقیناً ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ ایک ہارا ہوا ناکام شخص جو ہے بن کر زندگی گزار کے چلا جائے۔ تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں اپنے خوف پہ قابو پانا پڑے گا۔ خوف آتے کہاں سے ہیں؟ خوف آنے کے بہت سارے سورسز ہیں، اس میں سب سے بڑا رول جو پلے کرتا ہے وہ میڈیا کرتا ہے۔ میڈیا کسی طرح کے بھی ہو سکتا ہے، پرانے زمانے میں اخبار تھی، پرنٹ میڈیا تھا، آج اس میں جو خوف میں ہمیں مبتلا کرنے میں جو سب سے جو ہوتا ہے نا وہ بیسک اور ٹاپ کا جو رول پلے کر رہا ہے وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں جو ہے غلط خبریں، خوفناک خبریں سنا کے ہمارے ذہن کو، ہمارے سب کانشیس کو جو ہے خوف میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ کچھ سال پہلے میں کراچی سے لاہور گیا تو وہاں جب میں لوگوں سے ملتا تو وہ لوگ مجھے ملتے اور خوشی سے ملتے اور بس ایک سوال پوچھتے کہ ذیشان بھائی آپ خیریت سے آ گئے؟ کراچی میں تو بڑے حالات خراب ہیں، وہاں تو ٹارگٹ کلنگ ہے، وہاں جگہ جگہ جو ہے لوگ بندے مارے جا رہے ہیں، تو ایسا آپ بچ کر کیسے آگے؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی وہاں بہت سی آبادی اور بھی ہے جن کے ہاں آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں کبھی سنیچنگ نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خیر خیریت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور خیر خیریت سے اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ خوف کہاں سے آیا تھا؟ یہ خوف ہمارے میڈیا نے پھیلایا تھا، اور کہیں انجانے نہ جانے استاد ہماری زندگی میں خوف دے دیتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہی رول کہیں نہ کہیں دانستہ طور پر، جو غیر دانستہ طور پر ہمارے پیرنٹس ہماری زندگی میں دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام خوف کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ان کو سوال کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ ریالٹی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور خوف جو ہے 3 طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے جو واقعی ریئل میں ہوتے ہیں، جو ہونے بھی چاہیے، اس کے ہونے سے انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، جیسے قانون کا خوف ہونا۔ قانون کا خوف اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے روا روی ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم قانون سے جو ہے لاخوف ہو چکے ہیں، ہم قانون کا ڈر ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے خالق کا جو ہے خوف ہونا چاہیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ خالق سے اس وجہ سے نہیں ڈرنا کہ اس کے پاس بہت زیادہ سزا ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ غضبناک ہے، یہ اس کی جو ہے اس کی صفات تو ہیں، لیکن اس سے بڑی صفات اس کی یہ ہے کہ وہ رحمت والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی محبت ہے وہ اس کا صرف
1% بھیجا ہے، 99% اللہ اس کا قیامت والے دن استعمال کرے گا۔ تو یہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ ہمارا ناراض نہ ہو جائے، ہم سے ہمارا کریٹر ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہی ناراض ہو گیا تو ہم دنیا میں کس کام کے۔ یہ 2 خوف تو آپ کے ساتھ زندگی میں ہونے ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو خوف ہیں کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، میری نوکری نہ چھوٹ جائے، میں ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں کچھ ایسا نہ بول دوں کہ جس سے میرے رشتے ٹوٹ جائیں، میں کچھ ایسا کام نہ کر دوں جو مجھے جو ہے جاب سے فائر کر دے دے، یہ ایلوژنس ہیں، یہ صرف اور صرف تصوراتی جو ہے خوف ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب ان پہ قابو کیسے پائیں؟ ان کا قابو پانے کی سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ اب ہمارے ہاں سب سے بڑا خوف یہ پایا جاتا ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میرا رزق چھین نہ جائے، کہیں جو ہے میں بھوکا نہ مر جاؤں۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی مقدس کتاب سے پوچھنا پڑے گا تو اس خوف کو کیسے ختم کروں؟ تو مقدس کتاب یہ کہتی ہے کہ تمہاری قسمت میں، تمہارے نصیب میں، تمہارے کھاتے میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کے رہنا ہے، وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، وہ تمہارے علاوہ کوئی اور کھا ہی نہیں سکتا، تمہیں اور اس کے علاوہ کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہمیں بے خبر ہو جانا چاہیے، بے لاپرواہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں وہ مل کر ہی رہے گا۔ اب ایک اور خوف ہم نے پالا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میں مصیبتوں میں نہ گر جاؤں، جو آنے والا وقت مجھ پہ کہیں مشکل نہ آ جائے، کہیں میں جو ہے مشکلوں کے نیچے، پریشانیوں کے نیچے دب نہ جاؤں۔ تو پھر اس کا حل بھی ہم اگر قرآن سے پوچھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا قرآن میں کہتے ہیں کہ میں کسی نفس کے اوپر اس کی سکت، اس کی طاقت اور اس کی استطاعت سے زیادہ خوف وزن ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ تو آپ خوش ہو جائیے، آپ کے اوپر آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی۔ اب ایک اور خوف جو عموماً ہماری کوآپریٹ سرکل کے اندر، جو پبلک سیکٹر کے اندر جابس کرتے ہیں لوگ، ان کے پاس ہوتا ہے کہ میں کہیں جاب سے نہ نکالا جاؤں۔ یہ وہ خوف ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو ہمیں اپنے خالق سے دور کرتا ہے۔ تو ہمیں اس خوف کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ہم اس خوف کو ایسے کم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے دی بیسٹ دینا ہے۔ یقین جانے اگر آپ بیسٹ پرفارم کرنے والے ہیں نا تو آپ کو کوئی بھی آپ کو نہیں جانے دے گا۔ آپ کو جانے کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آپ اس کمپنی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہو، کیسے بیسٹ پرفارم کر سکتے ہو، کیسے اپنی صلاحیتوں کو بہتر یوز کر سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیے آپ قیمتی ہو جائیں گے، اور آپ کا یہ خوف ویسے ہی ختم ہو جائے گا جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنے کریٹر پر، اپنے پاس جو ہنر ہے اس پہ یقین ہو جائے گا، تو آپ اس خوف سے ویسے ہی آزاد ہو جائیں گے۔ تو خوف آتے کہاں سے ہیں ہم نے یہ سمجھا، خوف ہوتے کیا ہیں ہم نے یہ سمجھا، اور اس کے اثرات تو ہم نے شروع میں ہی سمجھ لیے تھے کہ اگر آپ کے پاس ہمیشہ خوف رہتا ہے تو آپ اپنی پرفارمنس کو بھی ڈسکرائب نہیں کر پاتے۔ اگر آپ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں تو آپ اپنی جو ہے آنے والے وقت کی بہتر جو اچیومنٹ جو آپ نے پلاننگ کی ہے آپ اس کو بھی جو ہے ڈسکرائب نہیں کر پاتے ہو۔ ہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، خوف کو کم کرنے کا ایک اور حل بھی ہے۔ جس بھی چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے نا، آپ اس کی ریہرسل کریں، آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کی بیسٹ پلاننگ کریں۔ اور جو بھی خوف ہے اس کو جو ہے اس کو بار بار اس کے سامنا کریں۔ جتنا آپ اپنے خوف کا سامنا کریں گے اتنا خوف آپ کی زندگی میں کم ہو جائے گا۔